جو ہی وہ فیکٹری میں داخل ہوئی، امیر علی نے اسے اپنے دفتر میں بلا لیا۔ آج حیات کے نصیبوں کا فیصلہ تھا، لیکن کیا نصیب انسان بھی لکھ سکتا ہے؟ ہم تو اس دنیا میں آزمائش کی بھٹی سے گزارے جاتے ہیں تاکہ آنے والی دنیا میں اپنے کیے کی فصل کاٹ سکے۔ اکثر انسان اس دنیا کو مکمل تصویر سمجھتے ہیں، اپنے نفس کے پجاری بھول جاتے ہیں کہ اس کی آخری قسط ان کی آنکھیں بند ہونے کے فوراً بعد شروع ہو جائے گی۔ ان کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کی اندیکھی آنکھیں کھول دی جائیں گی، اور پھر ان کا کیا کیا دھرا ان کی طرف پلٹ دیا جائے گا، اور ان کا کیا حال ہوگا۔ امیر علی حیات کو دیکھے جا رہا تھا، جو آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ امیر علی نے اس سے پوچھا، حیات، تم نے اپنی اماں سے مشورہ کیا؟ کیا کہا انہوں نے؟ کیا وہ راضی ہیں؟ حیات نے آہستہ سے کہا، اماں آپ سے خود بات کرنا چاہتی ہیں۔ امیر علی اس کی اماں کی کمزوری سے واقف تھا۔ وہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ اس نے اپنے مہرے بہت معیاری سے سجائے تھے۔ وہ بولا، حیات، آج تو مجھے زندگی کی سچی خوشی ملی ہے۔ آؤ ہم دونوں اسے اکٹھے مناتے ہیں۔ چلو کہیں باہر کھانا کھاتے ہیں۔ آخر تم میری ہونے والی دلہن ہو، میری محبت ہو۔ مجھے اتنا تو حق دو کہ میں اپنی سچی محبت کا اظہار کر سکوں۔ محبت کا بھی کوئی رشتہ ہوتا ہے کیا؟ بلکہ رشتوں میں تو اصل محبت ہوتی ہے۔ جو محبت رشتے کے بغیر ہوتی ہے وہ محبت کا لاشا ہوتی ہے، جسے ہم ہوس کہتے ہیں۔ کتنی معصوم عصمتیں اس لاشے کی بھینٹ چڑھا دی جاتی ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ حیات امیر علی کی میٹھی باتوں میں کھو گئی۔ آخر وہ بھی تو ایک لڑکی ہی تھی۔ امیر علی اٹھ کھڑا ہوا اور حیات کے لیے آفس کا دروازہ کھول دیا۔ جب وہ اسے لے کر ورکرز میں سے گزرا تو ان میں سے اکثر کے دل خاموش احتجاج کرنے لگے۔ امیر کی منزل اس کا مخصوص ہوٹل تھا جہاں وہ اکثر جایا کرتا تھا۔ جب اس نے اپنی گاڑی ہوٹل کے ڈائننگ ہال کے پورچ میں کھڑی کی تو ایک گارڈ نے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ جہاں ہم بیٹھی حیات خوابوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ پاگل آنکھوں والی لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کو اپنے خوابوں کی کرچیاں انہی آنکھوں سے چننا پڑیں گی۔ امیر علی نے پرتکلف کھانے کا اہتمام کیا۔ اس کا خاص بیڑا اس کی خدمت میں معمور تھا۔ امیر علی نے اسے کچھ اشارہ کیا اور ہاتھوں میں کچھ تھمایا۔ ایک اور پاکیزہ روح انجانے میں ہوس کی زنجیروں میں جکڑی گئی تھی۔ امیر علی نے ویٹر کو اشارہ کیا، وہ چائے لے آیا۔ اس نے مخصوص کپ حیات کے سامنے رکھا جس میں نیند آور دوا ملائی گئی تھی۔ چائے پینے کے بعد امیر علی نے حیات کا جائزہ لیا۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، لیکن وہ ابھی تک اپنے حواس میں تھی۔ وہ نیند پر غلبہ پانے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ امیر علی بولا، حیات، راستے میں ہمارا فارم ہاؤس بھی ہے۔ آج وہ میں دیکھ کے تمہیں دکھا کے جاؤں گا۔ آخر وہ میں تمہارے نام لگانے لگا ہوں۔ حیات نے سر ہلا دیا۔ دوا اس کی قوت فیصلہ کا متاثر کر چکی تھی۔ وہ گاڑی میں روانہ ہو گئے۔ آسمان کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، کسی وقت بھی بارش شروع ہو سکتی تھی۔ آخرکار وہ فارم ہاؤس پر پہنچ گئے۔ امیر علی نے حیات کو فارم ہاؤس کی سیر کروائی۔ حیات کا ذہن اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ بولی، سر میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے گھر چھوڑائیں۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ امیر علی نے حیات کو تھاما جو چکرا کر گرنے والی تھی اور کہنے لگا، حیات، ابھی تم آرام کر لو، اتنے میں بارش بھی تھم جائے گی، پھر میں تمہیں گھر چھوڑاؤں گا۔ ابھی بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ حیات بیڈ پر لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی اور امیر علی تو اسی کا انتظار میں تھا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے حیات کو آواز دی، اسے چہرے پر تھپکی دی۔ وہ اپنے نصیب کی طرح بے نیاز ہو چکی تھی۔ آسمان رو رہا تھا۔ برسات کے دن تھے، فضا گھٹن آلود تھی۔ حیات کی آنکھ کھلی تو اسے لگا کہ اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ ابھی تک وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن حیات اب آہستہ آہستہ اپنے حواس میں آ رہی تھی۔ وہ چیخنے لگی، مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ امیر علی نے اسے سہارا دینے کی کوشش کی، لیکن حیات نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ خشک آنکھوں سے رو رہی تھی۔ راستے میں دونوں خاموش رہے۔ امیر علی نے حیات کو اس کے گھر اتارا اور باہر سے ہی روانہ ہو گیا۔ حیات کی ماں جو کہ اس کے انتظار میں تھی، گاڑی کی آواز سن کر اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا۔ حیات کو دیکھتے ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے حیات کو تھام لیا کیونکہ وہ بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ اس کا جسم تپ رہا تھا۔ وہ شاید بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک خشک تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا جو اس کے آنسوؤں کو موتی سمجھ کر اپنے دامن میں سجا لیتا۔ اس کے باپ کی پتریلی آنکھیں بھی اسے دیکھ رہی تھیں اور اسے دیکھ کر بھیگ گئیں، لیکن حیات اب بھی نہیں رو پا رہی تھی۔ کچھ سوچ کر اس کی چھوٹی بہن آگے بڑھی اور حیات سے چمٹ گئی۔
اس کے باقی بہن بھائی بھی اب حیات کے قریب آ گئے۔ وہ سب مل کر حیات کے انجانے زخم پر مرہم رکھنا چاہ رہے تھے۔ حیات نے ان سب کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا، جیسے وہ انہیں زمانے کی ہواؤں سے بچانا چاہ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک خشک تھیں، لیکن اس کے آنسو اس کے دل پر گر رہے تھے۔ جیسے ہی ماں نے حیات سے پوچھا کہ کیا ہوا، وہ تو مانو پھٹ پڑی۔ اس کے منہ سے لاوا ابلنے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ کاش میں جانتی ہوتی کہ کیا ہونا ہے، میں اپنے قدم کبھی باہر نہ نکالتی۔ تو نے کبھی بتایا مردوں میں جانے سے خطرہ ہوتا ہے؟ اماں بتا۔ کیوں نہیں بتایا؟ نہیں، تو نے کبھی نہیں بتایا۔ تم میری ماں نہیں ہو، تم میری ماں نہیں ہو سکتی، میری کوئی ماں نہیں، میری کوئی ماں نہیں۔ حیات اپنے حواس بالکل کھو بیٹھی تھی۔ اس کے بہن بھائیوں نے مل کر اسے پلنگ پر بٹھایا، جس کی ایک طرف اس کا مفلوج باپ بھی پڑا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے بڑی تکلیف سے اپنا چہرہ حیات کی طرف گھمایا، اس کی آنکھیں دریا بہا رہی تھیں۔ حیات نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنا ہاتھ اٹھایا اور باپ کی آنکھوں پر رکھ دیا۔ ایک بیٹی اپنی وجہ سے اپنے باپ کو روتا نہیں دیکھ سکتی۔ حیات کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ آسمان ابھی تک رو رہا تھا۔ صبح جیسے ہی حیات کی آنکھ کھلی، وہ اپنا سامان باندھنے لگی۔ وہ یہاں سے کہیں دور چلے جانا چاہتی تھی، جہاں امیر علی کا سایہ بھی اس پر نہ پڑ سکے۔ اس نے ماں سے کہا کہ وہ اپنی دادو کے پاس گاؤں جا رہی ہے۔ اس کی دادو اسے بہت چاہتی تھی۔ حیات اس کی گود میں سکون لینا چاہتی تھی۔ اس کی ماں کہنے لگی، حیات اکیلی کیسے جاؤ گی؟ حیات اپنی ماں کو دیکھ کر مسکرائی۔ یہ کیسی مسکراہٹ تھی، یہ صرف حیات ہی جان سکتی تھی۔ اس کا کرب الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے جواب دیا، اب فرق ہی کیا پڑتا ہے ماں، میرے پاس کھونے کو بچا ہی کیا ہے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور روانہ ہو گئی۔ بس میں کھڑکی کے ساتھ بیٹھی، پیچھے کو بھاگتے ہوئے مناظر دیکھتے ہوئے حیات کو لگا کہ اس کی زندگی کا پہیہ بھی الٹا چلنا شروع ہو گیا ہے۔ جب وہ اپنے گاؤں کے اسٹاپ پر اتری تو ابھی وہاں کوئی ٹانگا موجود نہ تھا۔ وہ انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں ایک گاڑی گاؤں جانے کے لیے وہاں سے گزری۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی اور اسے لفٹ دینے کی پیشکش کی۔ وہ ایک سلجھا ہوا پڑھا لکھا جوان دکھ رہا تھا۔ حیات نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ اتنے میں ایک کوچوان بھی وہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر گاڑی والے نے کہا، شیرو چاچا، یہ اپنے گاؤں کی مہمان ہیں، انہیں گھر تک چھوڑ کے آنا۔ جی آدم پتر، آپ کو شکایت نہیں ہوگی، شیرو کوچوان بڑے احترام سے بولا۔ آدم نے ایک نظر حیات پر ڈالی، جس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ حیات میں کوئی تو خاص بات تھی جو اسے اچھی لگ رہی تھی۔ اسے کیا خبر تھی کہ حیات کو ایک ہی ہاتھ سے اتنا سجا دیا تھا کہ وہ مہندی لگے ہاتھ کی طرح ہو گئی تھی۔ شیرو کوچوان نے اسے اس کی دادو کے پاس پہنچا دیا۔ اس کی دادو ایک جہاں دیدہ خاتون تھیں، جنہوں نے زمانے کے سب رنگ دیکھ رکھے تھے۔ اپنی دادو کو دیکھتے ہی حیات ان سے چمٹ گئی اور پہلی بار اس کی آنکھوں سے چند قطرے موتیوں کے نکلے، جو اس کی دادو کے آنچل اور دل میں جذب ہو گئے۔ حیات سکون سے سو گئی، لیکن اب اس کی دادو جاگ رہی تھی۔ وہ حیات کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی چھٹی حس ان کسی اندیکھے حادثے کی خبر دے رہی تھی۔